بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، جعلی بابو کے بابا اعظم پر آپ ایک قسط پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ آج دوسری قسط لگا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ شاید ہوش آ جائے۔ خبریں کے چیف ایڈیٹر شاہد کو کہ کوئی جھنجھوڑنے والا بھی ان کو موجود ہے۔ میں تو جھنجھوڑ رہا ہوں، آپ بھی جھنجھوڑیں۔ آپ کا بھی یہ اخلاقی فرض بنتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آج ان کی ترہی لگا رہا ہوں جو انہوں نے اپنے اخبار میں لگائی تھی، جس کا نام ہے بابو اور نجوموں کے اشتہار بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ یہ ایک سرخی کے ساتھ ایک ان کا مضمون کہہ لیں وہ جو شائع ہوا ہے ان کے اپنے اخبار خبریں میں۔ پھر آگے مزید میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مکمل وہ سنا دیتا ہوں اسی طرح انہوں نے لکھی، جو کچھ لکھا ہوا ہے میں مکمل آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں کہ آپ کا ایک اشتہار ہمارے اخبار روزنامہ خبریں کے سنڈے میگزین کی اشاعت مرخہ 8 اکتوبر 2017 کو صفحہ نمبر 20 پر شائع ہوا ہے، جس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ صرف 2.5 گھنٹے میں شوہر محبوب عاشق ساری عمر کے لیے آپ کا غلام بن جائے گا، اور یہ کام لائف ٹائم گارنٹی کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ گولڈ میڈلسٹ ایوارڈ یافتہ ہیں اور آپ کا ادارہ رجسٹرڈ ہے، جبکہ آپ نے اپنے ادارے کا پتہ بھی نہیں لکھا۔ مزید کہا ہے کہ دنیا میں ہلچل مچانے والی قوتوں کے مالک ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا اچھی علم آپ کے پاس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کا کوئی دھرم یا مذہب آپ کے علم کو غلط ثابت نہیں کر سکا۔ تاہم یہ نہیں بتایا کہ یہ مقابلہ کہاں ہوا تھا جس میں تمام مذاہب بقول آپ کے شریک تھے اور آپ کی کارکردگی دیکھ کر کوئی غلطی ثابت نہیں کر سکے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابھی فون لیجئے، ابھی مراد لیجئے۔ ہمیں گجرات کے قریب دیہات میں رہنے والی ایک خاتون جس کی عمر 25 سال اور تعلیم میٹرک ہے نے شکایت کی کہ انہوں نے آپ سے فون پر رابطہ کیا اور منگنی ٹوٹنے کے سلسلے میں مدد چاہیے۔ اشتہار کے مطابق امید تھی کہ 2.5 گھنٹے میں منگیتر ساری عمر کے لیے اس کا غلام بن جائے گا، یعنی دوبارہ منگنی کے بعد شادی کر لے گا۔ آپ نے انہیں کام ہونے کی یقین دہانی کرائی اور مبلغ 20,000 روپے طلب کیے۔ اس نے آپ کو رقم بھجوا دی۔ انتظار کرنے لگی، لیکن 2.5 گھنٹے کے بجائے متعدد دن گزرنے کے بعد بھی اس کا کام نہ ہوا۔ اس کے بار بار فون کرنے پر آپ نے مزید 20,000 روپے منگوائے۔ اس کے بعد بھی دن پر دن گزرتے چلے گئے اور 2.5 گھنٹے میں شوہر یا محبوب غلام بننے کے لیے حاضر نہ ہوا۔ پھر آپ نے اس کا فون سننا چھوڑ دیا۔ مایوس ہو کر اس نے کسی واقف کار کے فون سے آپ کے نمبر ملائے تو آپ یا جو بھی اس وقت فون پر موجود تھے انہیں ایک اور نمبر دیا گیا، اس پر فون کریں۔ سابقہ منگیتر کو منانے کی خواہش میں لڑکی نے نئے نمبر پر فون کرنا شروع کر دیے۔ تب اسے بتایا گیا کہ آپ یعنی جس کا نام لکھا ہوا ہے پیر کا نجف شاہ صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ کافی دنوں بعد کسی نے متذکرہ خاتون کو یہ جواب دیا کہ میں ملک سے باہر گیا تھا اور فون جہاں چھوڑ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ سے کس نے بات کی، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں اور نہ میں نے آپ سے کبھی پیسے مانگے اور نہ آپ نے دیے۔ تنگ آ کر متاثرہ خاتون نے دوبارہ پہلے نمبروں پر فون کرنا شروع کیے جہاں سے اسے پہچان لیا گیا اور ہدایت دی کہ یہ کام ہونے والا ہے، مزید 11,000 بھجوائیں تاکہ تمہیں خوشخبری دی جا سکے کس دن اور کس وقت تمہارا محبوب دوبارہ
منگنی کی انگوٹھی لے کر والدین سمیت تمہارے گھر آئے گا۔ اس مرحلے پر متاثرہ خاتون نے، جس کے گھر روزنامہ خبریں روزانہ آتا ہے، ہماری ہیلپ لائن کے نمبر پر اپنی رودات سنائی اور درخواست کی اس کے چیف ایڈیٹر سے بات کرائی جائے، کیونکہ اشتہار ان کے اخبار میں شائع ہوا تھا۔ جو فراڈ ان کے ساتھ ہوا وہ ان کے علم میں لانا ضروری ہے۔ خاتون کی ساری رودات سننے کے بعد میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ سے یہ جواب طلب کر لوں کہ آپ اشتہار کے ذریعے یہ فراڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کس ادارے کے ٹریڈ ہیں؟ کہاں سے آپ کو گولڈ میڈل ملا تھا؟ آپ کے پاس وہ کیا طریقہ ہے جس سے آپ 2.5 گھنٹے میں کسی کا شوہر یا محبوب اس کا غلام بن سکتا ہے؟ آپ نے اشتہار میں اپنی فیس ہدیہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ 2.5 گھنٹے کے بجائے ہفتوں تک فون پر بھی آپ نے کوئی جواب نہ دیا، اور نہ جانے کتنے مردوں اور عورتوں کو آپ ٹھگنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور آپ کا یہ عمل صریحاً فراڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ قابل دست اندازی پولیس ہے۔ آپ اور آپ کی طرح کے دوسرے ٹھگ جو اس طرح کے اشتہار چھپواتے ہیں، وہ اگرچہ اخبار کی اشتہاری آمدنی کی وجہ ہوتے ہیں، لیکن لاکھوں روپے ماہوار کا یہ سلسلہ بند کرنے کے لیے میں اپنے شعبہ اشتہارات کو ہدایت کر رہا ہوں کہ آئندہ ہرگز اس قسم کے جھوٹے دغا باز اور فریب پر مبنی اشتہار شائع نہ کیے جائیں۔ آئندہ خواہ کتنا ہی مالی نقصان کیوں نہ ہو۔ چنانچہ عاملوں، بابوں، کالا علم کرنے کا دعویٰ کرنے والوں اور دیگر جھوٹے اور مکر و فریب کا کاروبار کرنے والوں کے تمام اشتہارات کو بند کرنے کو حکم دیا جاتا ہے۔ اگر آپ نے آئندہ 3 روز میں اس خط کا جواب نہ دیا یا خود آ کر اپنے اس عمل کی وضاحت نہ کی، تو اخبار کے ایڈیٹر پبلشر کی حیثیت سے آپ کے خلاف قانونی کارروائی کرنا میری اخلاقی ذمہ داری ہوگی۔ اس امر کی اطلاع فون پر متاثرہ خاتون کو دے دی گئی ہے، اور اس تحریر کے ذریعے اپنے قارئین کو آگاہ کیا جاتا ہے، نہ صرف پیر نجف شاہ بلکہ دیگر ٹھگ عاملوں اور جھوٹے بابوں سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو تحریری طور پر ہمیں اطلاع کریں، تاکہ روزنامہ خبریں ایسے جعل سازوں کے نام مشتہر کر سکے اور لوگوں کو ان کے ہتھ کنڈوں سے بچا سکے۔ یا شاید چیف ایڈیٹر خبریں۔ سامعین معظم، یہ ایک کھلا خط کہہ لیں، تحریر کہہ لیں، جو ضیاء شاہد نے اپنے اخبار میں لگائی ہوئی تھی، میں نے آپ کو ہو وہ لفظ بلفظ پڑھ کر سنا دی۔ یہ آج آپ نے دوسری قسط سنی، انشاءاللہ پھر کبھی سنیں گے تیسری قسط۔ اس پر آپ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد تیسری کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔